آپ کا باپ کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی انسٹال لگاتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، چوکی داری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، غور کریں اس بات پہ کہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد آج آپ کو یونیورسٹی میں اگر کسی نے پہنچایا تو اس نے پہنچایا ہوا. اس بات پہ آپ کو فخر رہنا چاہیے. اپنے خون پسینے کی کمائی جو اس کا اپنے اوپر بھی حق تھا اس کو پیچھے کر کے آپ کی فیس پوری کر رہا ہے، آپ کے اسکول کا خرچہ اٹھا رہا ہے، آپ کے ٹفن کا خرچہ پورا کر رہا ہے، آپ کی گاڑی کی وین کا کرایہ پورا کر رہا ہے. آپ کو یونیورسٹی میں وہاں جہاں لینڈ لارڈ آتے ہیں، جہاں بڑے بڑے لوگ پڑھنے آتے ہیں، آپ کو تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. بلکہ آپ کو کہیں اگر ملنے آ جائے باپ وہاں تو فخر سے بتایا کرو کہ یہ میرا باپ ہے، اس کی محنت سے آج میں آپ امیروں کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اس کی وجہ سے آج میں آپ امیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اس اعلیٰ یونیورسٹی میں اگر کسی نے پہنچایا تو اس پھٹی ہوئی جوتی والے نے مجھے پہنچایا ہے، اس پھٹے ہوئے کپڑے والوں نے مجھے پہنچایا ہے، اس پسینے میں شراب بور جو انسان ہے اس نے مجھے پہنچایا ہے. یہ جو سائیکل پہ آیا ہے نا، اس نے مجھے یہاں پہنچایا کہ میں آپ کے برابر بیٹھ کے، اپنے برابر کلیگ میں، آپ کی برابر ٹیبل پہ آپ کے جیسا سبق پڑھ کے، آپ کی طرح کا زندگی کا لباس پہن کے، آپ کی طرح کا رہن سہن رکھ کے پڑھ جاؤں، سکھ ہو جاؤں، سکھی بن جاؤں. اور اس کا کردار اگر جاتا ہے تو صرف اس والد کو. باپ وہ ہستی ہے جو صبح سب کا رام سکون مینٹین کرنے کے لیے خود بے رام ہو جاتی ہے، خود کے رام کو بے رام کر کے لوگوں کو رام مہیا کرتی ہے. وہ ہستی ہے باپ. صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کیا نہیں کیا کوئی بات نہیں، نکل جاتا ہے صبح سارے دن مزدوری کے لیے، جھڑکیاں کھاتا ہے، بے تقیری کراتا ہے، بےعزتی کرواتا ہے، انسلٹ کرواتا ہے، کام کرتا ہے، دھوپ میں کٹتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، ٹھیلے پہ کام کرتا ہے، کسی بلڈنگ میں مزدوری کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی کے ہاں چوکی داری کرتا ہے. اور دوپہر کا کھانا ملا، کھایا نہیں کھایا کوئی بات نہیں، لیکن جب شام کو واپس آتا ہے نا تو اپنی ساری دن کی جمع پونجی، سارے دن کی کمائی کٹھی بیگم کے پاس ڈال دیتا کہ یہ میری اولاد کے لیے، یہ آپ کے لیے ہے. اور اپنے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اپنے لیے کیا ہے کہ میری اولاد کہیں سنور جائے، اپنے لیے کیا ہے میرا بیٹا کہیں اعلیٰ افسر بن جائے، اپنے لیے کیا ہے میری بیٹی کہیں اعلیٰ رتبے میں چلی جائے، اپنے لیے کیا ہے کہ میری اولاد کہیں بہت بڑے مقام پہ پہنچ جائے. یہ ہے اس کا اپنا. اور آج ہم کہیں محکمے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم ان کا تعارف کرانا پسند نہیں کرتے. فخر کریں والدین کے اوپر، ہمیشہ فخر کریں. اب تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی ڈگری لے لے گی، میرا بیٹا ڈگری لے لے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی، میرا بیٹا انجینئر بن جائے گا، میری بیٹی پروفیسر کہیں لگ جائے گی، میرا بیٹا اے سی کمشنر ڈی سی، بیٹی کہیں اعلیٰ عہدے پہ چلی جائے گی. اس کی تو یہی ساری جمع پونجی. تو میری جان کہیں یونیورسٹی کی ہوا لگ جائے، کہیں باہر کی ہوا جب لگ جائے تو ان والدین کو پہچاننے سے انکار نہ کیا کریں. ان کو تب یہ نہ کہا کریں کہ یار یہ تو میرے گھر کے نوکر ہیں، یار یہ میرا باپ ہے، یار اس کو میں نے نہیں ملنا. اس کو کہہ دیں یار وہ ابھی ہے نہیں ہے. اور جب کبھی والد آپ کے اوپر کوئی پابندی لگائے تو اس پابندی کو ایک خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا کریں کہ یار یہ میرا والد ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرے بہتری کے لیے کر رہا ہے، یہ میرے اچھائی کے لیے کر رہا ہے، یہ میرے مستقبل کے لیے کر رہا ہے. کیونکہ اس نے زمانے کی ہوا کھائی ہوئی ہے، اس نے زندگی گزاری ہوئی ہے، اس نے دنیا کی ہر ایک چیز کے اوپر نظر رکھ کے اب یہ یہاں پہنچا ہوا ہے. تو میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے کس کس چیز کی ضرورت ہے اس کو بہتر پتہ ہے، کیونکہ یہ یہاں سے گزر کے یہاں آیا ہے. اور کبھی والد آپ کو چھوڑنے آ جاتا ہے تو راستے میں اس کو 100 دفعہ یہ نہ کہیں بابا جی آپ چلے جائیں، میری وہاں انسلٹ ہوگی کیونکہ آپ کے پاس جوتا نہیں ہے ٹھیک، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کی کھٹارا موٹر سائیکل ہے. اگر اس کی کھٹارا موٹر سائیکل ہے تو آپ کو جو لگژری لباس دیا ہے، آپ کو جو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ کروایا ہوا ہے، آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے، آپ کا جو سارا خرچہ اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ شراب اس میں پسینے میں شراب بور ہے.
اس کے پاس کھٹارا موٹر سائیکل، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہیں تو وہ سارے پیسے اپنے پہ بھی لگا سکتا تھا۔ اس کی مٹی لگے ہوئے کپڑوں پہ، اس کے جوتوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، اس بات پہ پریشان نہ ہو کریں، بلکہ فخر سے سینہ چوڑا کر کے بتائیں کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا وہ جان ہے، یہ میری وہ رکھوالی کرنے والی ہستی ہے جو مجھے یہاں لے کے آئی ہوئی ہے اور اپنا حال یہ کر لیا ہوا۔ فخر ہونا چاہیے آپ کو، کسی ماڈرن لڑکی کی طرح، کسی ماڈرن لڑکوں کی طرح اپنی ہوا خراب نہ کر لینا۔ ان کی زندگی اور ہے، آپ کی زندگی اور ہے، ان کی آسائشیں، ان کی لگژریس، ان کا لائف سٹائل اور ہے، ان کی طرح بنتے بنتے اپنے آپ کو نہ بھول جانا، کیونکہ کوا چلا ہنس کی چال تو وہ اپنی بھی بھول گیا۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایک دفعہ کوا اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کیا بنا دیا آپ نے، مجھے تو ہنس بننا تھا، روز کہتے کرتا ہے۔ تو اللہ ایک دن کہتا ہے چلیں اگر ہنس بننا ہے تو بنا دیتے ہیں، جاؤ پوچھو ہنس سے ایک دفعہ۔ ہنس کے پاس جاتا ہے تو ہنس کو کہتا ہے میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کیا بننے لگو، میرا بھی کوئی رنگ ہے، یہ میری بھی کوئی زندگی ہے۔ وہ بھی شکایتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے پھر کیسے بننا چاہیے، وہ کہتا ہے جی بننا چاہیے تو طوطے کی طرح بننا چاہیے۔ وہ طوطے کے پاس چلے جاتے ہیں، طوطے کو جب ڈھونڈتے وہ کہتا ہے یار یہ میرا کوئی رنگ ہے، میں کہیں درخت میں بیٹھ جاؤں تو نظر نہیں آتا، یہ بھی کوئی لائف ہے، تو گولی مارو اس کو، یہ کوئی بننے والی لائف ہے، چھوڑو پرے۔ وہ کہتا ہے اچھا تو پھر آپ کو کیسا لگتا ہے کیسے بننا چاہیے، وہ کہتا ہے بننا تو مور کی طرح بننا چاہیے۔ تو وہ مور کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں، مور کے پاس جاتے ہیں تو مور اپنی شکایتیں لے کے چلا جاتا شروع کر دیتا کہ میں بھی کوئی زندگی ہوں، میرے کوئی شکاری لگے رہتے ہیں، میں بھی کوئی لائف ہے، میرے یہ پاؤں ہیں، یہ اتنے خوبصورت، اگر پارا نہ پاؤں کی دیکھتے تو مجھے شرم آتی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ تو کسی کی زندگی کے اوپر جانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جئیں، کیونکہ جو آپ کے پاس میسر نہیں ہے نا، شکر ادا کریں اللہ کا اور اس والد کا کہ آپ کو جو میسر کر کے دیا اس کی محنت ہے۔ اس کے پاس تو مال متاع تھا نا اس کے والد کے پاس جو اس نے دے دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ دھوکہ فریب دور کے ڈھول جو سہانے ہوتے ہیں نا وہ بات سین نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جا کے دیکھا تو ان میں کوئی اپنائیت نہیں ہوتی، ان کے ہاں صرف پیسہ ہوتا ہے، ان کے ہاں صرف عیاشی ہوتی ہے۔ باپ کو یہ نہیں پتا میری بیٹی کہاں پہ ہے، بیٹی کو یہ نہیں پتا میرا باپ کس حال میں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے، آپ تو اس حال میں ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرا والد کیا کر رہا ہے، میرے لیے کیا کیا اکٹھا کر رہا ہے، اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ آپ اس چیز کا والد کی ہستی کے اوپر ہمیشہ محبت رکھیں، جب آپ بڑے ہو جائیں تو ان کی کیئر کریں، صرف ان کو کیئر چاہیے ہوتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے، آپ سے اس بات پہ آپ نے کمپیئر کریں گے کہ یار آج جس انسان کی بدولت میں یہاں پہ ہوں، کہیں ماڈرن لوگوں کی ہوا نہ کھا جائے آپ کو، کیونکہ یہ جو ہوا کا جھونکا ہے نا یہ صرف اور صرف فریب ہے، کیونکہ یہ دنیا کی محبتیں، یہ ڈیٹس پہ جانا، یہ دنیا کا کوئی انسان کا طرف راغب ہو جانا یہ وقتی ہے، کیونکہ اس کا مین مقصد صرف یہ ہے کہ اس کا جسم میرے قابو میں کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے، وہ اس ہوس میں آپ کے پیچھے ہے۔ آپ کا والد اگر آپ کو کسی ہوس سے بچا رہا ہے تو اپنے والد کا ساتھ دیجئے، نہ کہ اپنے والد کے مخالف ہو جائے، نہ کہ اپنے والد کی مخالفت پہ اتر آئے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو پتہ نہیں کس زمانے میں رہ رہے ہیں۔ اور آپ کی عزت اس والد کے لیے بڑی محترم ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کی عزت ہی دنیا میں آگے کام آنے والی ہے، کیونکہ عورت کے پاس ایک عزت حیائی تو ہوتی ہے، اگر وہ کسی نے لوٹ لی، کسی ہوس کے پجاری نے، یہ دنیا ہوس کی پجاری ہے، یہ جو کالج یونیورسٹی یہ جو بڑے ہیں نا یہاں پہ مدارس، یہاں پہ اگر محبت کا کھیت ڈونگر چایا جاتا تو صرف ہوس ہوتی کہ آج میرے ساتھ ڈیٹ پہ جانا ہے، آج میرے ساتھ رات گزارنی ہے، آج میرے ساتھ یہ آپ نے کام کرنا ہے، تو اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ آپ کے ساتھ ناراض ہو گئے۔ تو سمجھ جائیں کہ جو بندہ آپ کی عزت کا رکھوالا نہیں ہے تو وہ آپ کو صرف اور صرف رسوا کرنے کے لیے، وہ آپ کو صرف دھوکہ دے رہا ہے، وہ آپ کو صرف اور صرف لوٹنا چاہتا ہے، نچوڑنا چاہتا ہے، نوچنا چاہتا ہے۔ تو اس والد نے اگر آپ کو کہیں قدغن لگائی ہے، کہیں کوئی باؤنڈری لگائی ہے، کہیں کسی جگہ پہ روکا ہے، منع کیا ہے، بندش لگائی ہے، تو احترام کرے اس والد کا، کیونکہ وہ آپ کی عزت کا محافظ ہے، وہ آپ کی قدر کا محافظ ہے، وہ آپ کی آنے والی زندگی کا ایک بہترین پروٹیکٹر ہے۔ آج ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم اولڈ ایج تک پھینک آتے ہیں۔ اور یہاں ایک مثال دوں آپ کو، ایک بندہ تھا نا
تو وہ اپنے والدین سے بیگم کی وجہ سے لڑائی ہونے شروع ہو گئی، جی میں رہوں گی یا یہ رہیں گے. لڑتا لڑتا بیگم سے کچھ نہ عرصہ گزرا تو والد کو کہا بابا جی آج مجھے نا آپ کو باہر چھوڑنے پڑے گا. والد کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے، دریا کے کنارے پہ جا کے پھینکتا ہے کچھ پانی میں. تو والد پتہ کیا کہتا ہے کہ پتر مجھے تھوڑا سا آگے پھینک. وہ کہتا ہے وہ کیوں؟ کہتا ہے یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، مجھے آگے پھینک، کیونکہ 20 سال کے بعد آپ کو کسی نے پھینکنا وہ پھر آپ کو آگے پھینکے گا، تب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو آج اگر باپ ہیں قدر کریں ان کی زندگی میں ان کے ساتھ محبت رکھیں. اگر یہ کہیں آپ کو بندش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے آج آنکھیں میٹ لی، بس ان کی زندگی ختم. لیکن آپ کے اوپر جو داغ اگر لگ گیا نا زندگی میں تو ساری زندگی دھلنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو آپ کو نوچنا چاہتا ہے، جو ہوس کا پجاری آپ پہ اپنی ہوس ختم کرنا چاہتا ہے، پوری کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ آپ کے جسم سے محبت کرتا ہے. وہ آپ کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ آپ کو ہوس کی نظر سے دیکھتا ہے، صرف اوپر سے ڈونگ مچا رہا ہے. تو اس ڈھونگ سے بچانے کے لیے اس والد نے اگر کوئی چیز آپ کے لیے منع کی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں، محبت رکھیں. اور میں وہی بات کہ کہیں آپ اعلیٰ عہدے پہ پہنچ گئے ہیں تو ان کی قدر کریں. اگر آپ کو ملنے آ جائے تو ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھائیں کہ بابا یہ آپ کی سیٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے میں اس سیٹ پہ اگر ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے ہوں، آپ کے ان پھٹے ہوئے جوتوں کی وجہ سے ہوں، آپ کے پھٹے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے ہوں، آپ کے شراب بور جسم کی وجہ سے ہوں، آپ کے دن بھر کی تھکاوٹ، جو بے عزتی، بے توقیری، بے عزتی، پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرنے کی عوض میں یہاں پہ ہوں. تو ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھائیں اور وہ ان کا ایک سیٹ پہ بیٹھ جانا، قسم کھاتا ہوں میں آپ کو کہ وہ آپ کو عرشوں پہ لے جائے گا، آپ کو وہ رتبے دے جائے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے. اور جو عزت آپ کے والدین نے آپ کے پلو میں باندھ دی ہے نا، اس عزت کو کبھی کسی لٹیرے کے ہاتھ لٹنے نہ دینا، کسی لٹیرے کو اس کے پاس نہ آنے دینا. کیونکہ یہ دنیا لٹیروں سے بری پڑی ہے. یہاں ہوس کے پجاری، لوٹنے والے، گندی نظروں کا جو ایک پورا ماحول ہے، اس کے اوپر چلنے والی لاکھوں دنیا کو ملے گی. آپ کے حسن کے قائل نہیں ہوں گے، آپ کے حسن کے، آپ کی پیار کی، آپ کی سیرت کے قائل نہیں ہوں گے، آپ کو لوٹنے والے ہوں گے.